السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریف حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کے لیے، بے حساب درود و سلام نازل ہو اللہ کے حبیب ہمارے پیارے آقا پیارے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ماہ رمضان الکریم کی مبارک ساعتوں میں درس فلاح دارین کی اس 22ویں نشست میں ہم تمام عاشقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اللہ پاک اس محفل پاک کی برکتیں ہمیں اور ہمارے نسلوں کو نصیب فرمائیں۔ عزیزان محترم، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی کہ جس کے ظاہر کے بعد، جس کے ظہور کے بعد جو ہے قیامت قائم ہونی ہے، اور ان بڑی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی امام محمد بن عبداللہ مہدی کا ظہور ہونا ہے، یعنی امام مہدی کا ظہور۔ اب چونکہ اس دنیا کے اندر اور سوشل میڈیا کی جہاں گندگیاں پھیلی ہوئی ہے اور ہر انسان اپنے آپ کو شہرت یافتہ منانا چاہتا ہے، بنوانا چاہتا ہے، اور ہر کوئی اپنی نام و نمود کی دگ و دوہ میں لگا ہوا ہے، ایسے پرفتن دور میں مسلمانوں کو حضرت امام مہدی کے حوالے سے مس گائیڈ کیا جاتا ہے، طرح طرح کے ہیلے بہانے اور طرح طرح کی باتوں سے کسی نہ کسی انسان کو معاذ اللہ رب العالمین امام مہدی جیسا لقب اور ایسا عظیم نام اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی جس امام مہدی کا ہم انتظار کر رہے تھے اور جس کے ظہور کے لیے، جس کی آمد کے لیے ہم اتنے بےتاب ہیں، الحمدللہ ہم نے وہ امام مہدی کو پا لیا۔ لیکن اگر حقائق کی روشنی میں بزرگوں نے جو کتابوں میں حضرت امام مہدی کے حوالے سے علامتوں کو، نشانیوں کو ذکر فرمایا ہے، جب ہم ان علامتوں کا، ان نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں،
تو ہمیں واضح طور پر یہ بات نظر آتی ہے کہ یہ دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. لیکن اگر انسان پڑھے گا ہی نہیں، انسان جانے گا ہی نہیں، انسان اس کے حوالے سے مطالعہ کرے گا ہی نہیں، تو اسے کیسے پتہ چلے گا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور کی نشانیاں کیا ہیں؟ اور حضرت امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو کیا کیا کارنامے انجام دیں گے، اور اس وقت اللہ کی اس زمین کا نقشہ کیسا ہوگا. ایک جملہ آپ کو بتاؤں، سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرح حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک ہو. عدل، انصاف، محبتیں، الفتیں، اور چاروں طرف اسلام ہی کا جھنڈا لہراتا ہوگا، جس کو انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے. لیکن عزیزان محترم، پہلے یہ سن لیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور سے پہلے، یعنی حضرت امام مہدی ابھی ظاہر نہیں ہوں گے، ان کا بھی ظہور نہیں ہوگا، اس سے پہلے کیا کیا نشانیاں لوگوں کو دکھائی دے گی، اس کو ہم انشاءاللہ مینشن کریں گے. سب سے پہلے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور کے سے پہلے جو نشانی، جو علامت ظاہر ہوگی وہ یہ کہ دریائے فرات، شام میں جو ہے دریائے فرات وہ پورا پھٹے گا اور اس میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا. کس کا پہاڑ نکلے گا؟ سونے کا پہاڑ نکلے گا، اور ایسا سونے کا پہاڑ جو کھلا کھلا، مطلب بالکل آپ دیکھو گے تو وہ سونے کا ہی پہاڑ نظر آئے گا. سونا نکالنے کے لیے اس میں نہ کام کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ مشینیں لگانے کی ضرورت پڑے گی، بلکہ دریائے فرات بالکل خشک ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، اور اس میں سے کیا نکلے گا؟ سونے کا پہاڑ. ابھی تو یہ نشانی باقی ہے اور لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امام مہدی کا زور ہو گیا. کیا پاگل پنا ہے! اتنی بڑی علامت امام مہدی کے آنے سے پہلے جو ہے ظاہر ہونی ہے. دوسری سنیے گا، پہلی رمضان شریف میں چاند گرہن ہوگا، یعنی رمضان کا جو پہلا دن ہوگا اس میں کیا ہوگا؟ چاند گرہن. اور اسی دن دوپہر کو سورج گرہن ہوگا. ایک ہی دن میں چاند گرہن بھی ہوگا اور سورج گرہن بھی ہوگا. اور ایسا زمین و آسمان کی تخلیق سے اس وقت سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ صبح کو کیا ہوگا؟ چاند گرہن، یعنی چاند چھپ جائے گا، اور دوپہر کو سورج گرہن ہوگا، یعنی سورج چھپ جائے گا. اور زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک ہی دن میں چاند گرہن بھی ہو رہا ہے اور ایک ہی دن میں سورج گرہن بھی ہو رہا ہے. یہ دوسری علامت، اور یہ ابھی تک ہم نے نہیں دیکھی. دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں. تو یہ بھی ایک علامت باقی ہے. پھر دیکھیں تیسری علامت، ماہ رمضان میں 2 بار چاند گرہن ہوگا. جس رمضان کا اس میں ذکر کیا گیا اس رمضان میں کتنی مرتبہ ہوگا چاند گرہن؟ 2 مرتبہ چاند چھپے گا. اور یہ پہلے چاند گرہن کے منافی نہیں، جیسا کہ واضح ہے. ایک ہی مہینے کے اندر 2 بار چاند گرہن، اور ایک دن میں یعنی پہلی رمضان میں صبح کو چاند گرہن ہوگا اور اسی دن دوپہر میں جو ہے سورج گرہن ہوگا. تو یہ ایک علامت اور نشانی ذکر فرمائی گئی. نمبر 4، دمدار ستارہ چمکتا ہوا نمودار ہوگا. ایک ایسا ستارہ جو پورے آسمان میں، پوری گیلیکسیز کے اندر جتنے بھی سٹار ہیں، چاند ہے، اس میں سب سے زیادہ چمکدار چاند جو ہے ستارہ نظر آئے. تو چوتھی علامت یہ ہوئی. پھر کہتے ہیں نمبر 5، 3 یا 7 راتیں مشرق کی جانب، یا 3 یا 7 راتیں جو ہے بڑی آگ ظاہر ہوگی. 3 یا 7 راتیں مشرق کی جانب اور 3 یا 7 راتیں مغرب کی جانب جو ہے
کیا ہوگی؟ بڑی آگ نمودار ہوگی۔ یہ پانچویں علامت۔ نمبر 6، آسمان پر تاریکی چھا جائے گی۔ یہ جو میں آپ کو نشانیاں ذکر کر رہا ہوں وہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے کی۔ کیا ہوگا؟ آسمان پر پوری تاریکی یعنی سیاہ پن چھا جائے گا۔ نمبر 7، آسمان میں سرخی جائے گی، لیکن تمام آسمانوں میں جو ہے تمام کناروں میں پھیل جائے گی، لیکن یہ معروف کرخی جیسی نہیں ہوگی۔ یعنی حضرت امام معروف کرخی کے زمانے کے اندر جو آسمان میں سرخی ظاہر ہوئی تھی اور جو ہے اس کا یہاں وہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہ وہ نہیں ہے جو حضرت امام معروف کرخی کے زمانے میں ظاہر ہوئی۔ یہ ایسی سرخی یعنی ایسا لال رنگ ہوگا آسمان کے اندر، اور پھر جو ہے وہ پھیل کر آسمانوں کی کناروں میں جو ہے یہ سرخی پھیل جائے گی۔ نمبر 8، ملک شام میں بستی حرستاز میں دس جائے گی۔ ایک بستی ایسی ہوگی جو حضرت امام مہدی کو قتل کرنے کے لیے آئے گی، پورا ایک گروہ، ایک لشکر، کہ جب ان کو پتا چلے گا کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے تو وہ جو ہے ملک شام میں یہ بستی جو ہے زمین ہی میں دس جائے گی جو اس ارادے سے نکلے گی۔ پھر نمبر 9، آسمان سے منادی امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر پکارے گا، اور اس پکار کو مشرق و مغرب میں ہر انسان سنے گا۔ ایک ندا دینے والا ندا دے گا حضرت امام مہدی کے نام کی، اور پکار کر کہے گا، اور اس کی پکار کو جو ہے مشرق اور مغرب میں جتنے بھی اللہ کے بندے انسان موجود ہیں سب سنیں گے۔ یہاں تک کہ کوئی سو رہا ہوگا تو وہ بھی جو ہے بیٹھ جائے گا، اور کوئی کھڑا ہوگا تو وہ بیٹھ جائے گا، یہاں تک کہ ہر آدمی سنے گا سوائے اس کے جو اپنے دونوں پر کھڑا ہوگا۔ یہ اس آواز کے سوا ہوگی جو آپ کے عین ظہور کے وقت سنائی دے گی۔ نمبر 10، شوال میں اصحابہ لشکروں کا اجتماع، ذوالقعدہ میں معاہو جنگوں کا شور و غل، سخت گرم دن یہاں تک کہ فتنے مراد ہیں، ذوالحجہ میں حاجیوں سے لوٹ مار اور ان کا قتل، اور جمرۃ العقبہ یعنی جو بڑا شیطان ہے اس کے قریب ان کا خون بہنا، یعنی حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے حاجیوں کو لوٹا جائے گا، اور مینا مزدلفہ کے اندر حاجیوں کو قتل کیا جائے گا، یہاں تک کہ جمرۃ العقبہ یعنی جو بڑا شیطان ہے جہاں حجاج کرام تنکریاں مارنے کے لیے جاتے ہیں اس کے قریب میں جو ہے خون کی ندیاں بہے گی حاجیوں کی۔ تو میرے عزیزو یہ نشانیاں، اور آگے جو ہے کہتے ہیں کہ 11ویں نمبر کی علامت بہت بڑے اختلافات اور زلزلے ہوں گے زمین میں، چاروں طرف جو ہے اللہ کی یہ زمین اختلاف سے گھری ہوگی، ادھر بھی اختلاف ادھر بھی اختلاف، چاروں طرف اختلاف ہی اختلاف آپ کو نظر آئے گا۔ لوگوں کے اندر نہ محبتیں ہوں گی نہ الفتیں ہوں گی، بس لوگ ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہوں گے، اختلاف کر رہے ہوں گے، اور زمین میں بار بار زلزلے آئیں گے۔ یہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے کی علامت۔ نمبر 12، آپ کے ظہور سے پہلے چند فتنے جو ہے واقعات ہوں گے جنہیں ہم آگے انشاءاللہ مولا تعالیٰ، علامہ برزنجی کہتے ہیں جو واقعات آئیں گے آپ کے ظہور سے پہلے فتنوں کے، انشاءاللہ اس کو اپنی وہ کتابوں میں ذکر کریں گے۔ عزیزان محترم، یہ تو میں نے 12 ذکر فرمائے علامت، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے علامتیں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سے پہلے جو اس زمین پر جو ظاہر ہونے والی ہے۔ اب آگے چلیں آپ، وہ علامتیں کہ جس کو دیکھ کر لوگ پہچان جائیں گے کہ یہی حضرت امام مہدی ہے۔ پہلی اس میں سے میں نے کل آپ حضرات کے سامنے ذکر فرمائی۔ نمبر 2، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر بادل ہوگا۔ امام مہدی کی پہچان کیا ہوگی کہ لوگ ان کو پہچانیں گے؟ ایک تو پہچان یہ ہوگی کہ امام مہدی کے پاس حضور کا قمیص ہوگا، حضور علیہ السلام کی تلوار ہوگی،
اور ایک خاص وہ جھنڈا جو حضور علیہ السلام و تسلیم کے زمانہ مبارک میں تیار کیا گیا، نہ حضور کے زمانے میں اس جھنڈے کو کسی نے دیکھا، بلکہ اس جھنڈے کو ڈائریکٹلی حضرت امام مہدی کے پاس دیا جائے گا، اور وہی اس جھنڈے کو کھولیں گے، پھر جو ہے وہ جھنڈا دکھائی دے گا، اور اس جھنڈے پر کیا لکھا ہوگا؟ البیت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے مہدی کی بیعت کرو۔ ایک نشانی جو ہم نے کل ذکر فرمائی۔ دوسری، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ایک بادل ہوگا، جس میں منادی ندا کرنے والا یہ ندا کرے گا کیا؟ ھذا المہدی خلیفۃ اللہ فاتبعوہ۔ وہ ندا کرے گا بادل جو حضرت امام مہدی کے سر پر ہوگا کہ یہ مہدی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اس کی اتباع کرو۔ بادل پکار پکار کر کیا کہے گا کہ یہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے، اس کی اتباع کرو۔ اور اس سے ایک ہاتھ ظاہر ہو کر امام مہدی کی بیعت کا اشارہ کرتا ہوگا۔ امام مہدی کے سر پر جو بادل ہوگا وہ کیا کہے گا کہ یہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہے، تم اس کی بیعت کرو۔ اور اسی بادل میں سے ایک ہاتھ نکلے گا جو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا لوگوں کو اشارہ کرے گا کہ تم اس کی بیعت کرو۔ نمبر 3، خشک لکڑی خشک زمین میں بوئی جائے گی تو وہ سبز ٹہنی پتوں سمیت نمودار ہوگی، یعنی آپ کے ظہور سے پہلے جو زمین کا معاملہ ہوگا زلزلے ہی زلزلے ہوں گے، چاروں طرف اختلاف ہی اختلاف اور چاروں طرف بربادی ہی بربادی۔ لیکن جیسے ہی امام مہدی کا ظہور ہوگا تو زمین کا حال یہ ہوگا کہ اگر زمین میں خشک لکڑی کو، سوکھی لکڑی کو جب زمین میں بوئی جائے گی، زمین میں ڈالی جائے گی، تو وہ لکڑی سبز ٹہنی پتوں سمیت نمودار ہوگی، اتنی ہریالی زمین میں آئے گی۔ پھر آگے کہتے ہیں نمبر 4، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان علامت کا کوئی سوال کرے گا، یعنی آپ ہوا میں اڑنے والے پرندے کو اشارہ کریں گے تو وہ پرندہ اڑ کر آپ کے ہاتھ پر بیٹھ جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو ایسی طاقت عطا کرے گا کہ بلکہ پرندوں پر، زمینوں پر آپ کی حکومت ہوگی۔ اگر کسی پرندے کو حضرت امام مہدی اشارہ کریں گے تو پرندہ اڑ کر آپ کے اشارے پر عمل کرتے ہوئے اپنے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جائے گا۔ ایک علامت یہ۔ نمبر 5، ایک لشکر جو آپ کے یہاں حاضری کا ارادہ رکھتا ہوگا تو وہ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان مقام بیضا میں دھس جائے گا، اور یہی وہ لشکر ہوگا جو حضرت امام مہدی کو قتل کرنے کے لیے آئے گا، جو سفیانیوں کا لشکر ہوگا، جو انشاءاللہ مولا تعالیٰ آگے ہم اس چیز کو ذکر کریں گے۔ کس کا لشکر؟ سفیانیوں کا۔ فتنہ سفیانی جو اہل بیت کے دشمن ہوں گے، اور جب انہیں پتا چلے گا کہ امام مہدی کا ظہور ہوا ہے تو وہ جو ہے قتل کرنے کے ارادے سے نکلیں گے۔ اور ایک مقام جس مقام کا نام ہے مقام بیضا، وہاں جو ہے یہ سارا کا سارا لشکر جو ہے دھس جائے گا۔ نمبر 6، آسمان پر منادی ندا کرے گا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے جابر ظالم لوگوں اور منافقوں اور ان کے لشکروں کو جڑ سے نکال پھینکا ہے، اور تم پر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین بزرگ اور والی مقرر کیا ہے۔ مکہ شریف جاؤ، وہی مہدی ہے اور ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ آسمان سے باضابطہ لوگوں کو یہ ندا کی جائے گی کہ اللہ پاک نے لوگوں تمہارے لیے ظلم کرنے والوں کو، منافقوں کو، ہر قسم کے برے لوگوں کو جو ہے جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیا ہے، بس تم جو ہے مکہ تشریف لے جاؤ، وہی امام مہدی ہے جن کا نام محمد بن عبداللہ۔ اس طرح ندا ہوگی۔ نمبر 7، زمین اپنے جگر کے ٹکڑے یعنی سونے کے ستونوں کی طرح ظاہر ہوگی،
زمین کا حال یہ ہوگا کہ چاروں طرف سونا ہی سونا اور ہریالی ہریالی اور بہاری بہاریں نظر آئے گی۔ نمبر 8، عوام میں استغنا یعنی بے نیازی اور زمین کی برکات کی کثرت، زمین کی برکات کی کثرت میں انشاءاللہ امام مہدی کی ابھی جو سیرت بیان کروں گا اس میں آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گی کہ زمین کے اندر اتنی کثرت اور اتنی برکت ہوگی کہ لوگ بے نیاز ہو جائیں۔ بے نیاز یعنی لوگوں کی نظر کسی پر بھی نہیں رہے گی، وہ اتنے مالدار ہوں گے لوگ کہ وہ سب سے بے نیاز ہو جائیں گے، کسی سے بھی ان کا مفاد یا مطلب شامل نہیں ہوگا، وہ خود اتنے بے نیاز ہوں گے کہ انہیں کسی کی دوسرے کی ضرورت نہیں ہوگی، اتنی برکت ہوگی اللہ کی زمین میں۔ آگے دیکھیں نمبر 10، انطاکیہ سے بحیرہ تبریہ سے تابوت سکینہ نکال کر اٹھایا جائے گا۔ تابوت سکینہ جس کا انشاءاللہ آگے ہم نشانیوں کے اندر ذکر کیا جائے گا۔ انطاکیہ سے بحیرہ تبریہ سے جو ہے تابوت سکینہ نکال کر اٹھایا جائے گا اور بیت المقدس میں حضرت امام مہدی کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ جس تابوت سکینہ کے پیچھے یہ یہودی قوم جو لگی ہوئی ہے، بعض وقت امام مہدی کی بارگاہ میں کہاں پیش کیا جائے گا؟ بیت المقدس کے اندر، مسجد اقصی کے اندر جو ہے اس کو امام مہدی کے پاس پیش کیا جائے گا۔ بس جب یہودیوں نے انہیں دیکھا تو اسلام لے آئے، مگر ان میں سے تھوڑے ایسے بھی تھے جو اسلام سے رکردار اسلام نہیں لائے کہ جب حضرت امام مہدی کی بارگاہ میں تابوت سکینہ کو پیش کیا جائے مسجد اقصی کے اندر، تب بہت سارے یہودی وہاں موجود ہوں گے جو اس منظر کو دیکھ کر جو ہے آپ پر ایمان لے آئے، اور بہت سے ایسے ہوں گے جو ایمان نہیں لائے۔ نمبر 11، بنی اسرائیل کی طرح آپ کے لیے دریا پھٹ جائے گا، یعنی جس طرح حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے دریا کے اندر رستہ بنا تھا، اسی طرح حضرت امام مہدی کی طرح امام مہدی کے لیے بھی جو ہے دریا میں جو ہے رستہ بنایا جائے گا اور آپ کے لیے بھی دریا پھٹے گا۔ نمبر 12، آپ کے لیے خراسان سے جھنڈے آئیں گے اور آپ بیعت کا پیغام بھیجیں گے۔ خراسان سے جو ہے جھنڈے والے لوگ تشریف لائیں گے اور یہ سارے کے سارے حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر جو ہے بیعت فرمائیں گے۔ نمبر 13، حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی کی آپس میں ملاقات ہوگی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے پیچھے کیا کریں گے؟ نماز ادا کریں گے۔ امام کی حضرت امام مہدی کو بنایا جائے گا اور مقتدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنے گا۔ نمبر 14، آپ کے حلیہ میں، آپ کے جو ہے حلیہ میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ سیرت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں اور آپ کی زبان میں ثقل ہوگا۔ آپ کا جہاں حلیہ ذکر کیا گیا کہ آپ کیسے ہوں گے، آپ کا چہرہ کیسا ہوگا، آپ کے ہاتھ کیسے ہوں گے، آپ کی جو ہے آنکھیں کیسی ہوگی، آپ کی زلفیں کیسی ہوگی، تو کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو شکل و صورت میں، اور آپ کی زبان میں کیا ہوگا؟ ثقل ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ ساری علامتیں جو حضرت امام مہدی کے حوالے سے ذکر فرمائی کہ جب یہ ساری علامتیں کسی شخص میں پائی جائے گی تب جا کر کہا جائے گا کہ یہ حضرت امام مہدی ہے۔ اور میرے بھائی، اور یہ ہر عام بندہ بھی دیکھ سکتا ہے، کچھ خاص ایسے اللہ کے بندے ہوں گے جو حضرت امام مہدی کی تلاش میں نکلیں گے، اور جب وہ اللہ کے حرم میں مطاف میں پہنچیں گے تو چند علامتوں سے حضرت امام مہدی کو پہچانیں گے، اور آگے ان کی سیرت میں یہ بھی آپ کو پتا چلے گا کہ جب وہ حضرت امام مہدی کو پا بھی لیں گے، امام مہدی سے کہیں گے کہ حضور آپ ہی ہیں، اور امام مہدی انکار کریں، اور انکار کرنے کے بعد فوراً مکہ سے نکل کر مدینہ شریف چلے جائیں۔ پھر یہ سارے لوگ، یعنی 7 لوگوں کی جماعت ہوگی جو امام مہدی کی تلاش میں نکلے ہیں، بڑے صوفیاء، بڑے اللہ والے، اہل نظر، لیکن مکہ میں جب پالیں گے ملاقات بھی ہو جائے گی، امام مہدی سے کہا جائے گا آپ ہی ہے، وہ انکار کریں گے۔
اور پھر نکل کر کہاں چلے جائیں گے؟ مدینہ شریف. پھر یہ سارے لوگ مدینہ پہنچیں گے، پھر وہاں بھی پالیں گے، اور جب ان کو پتا چلے گا کہ امام مہدی تو امام مہدی پھر مکہ چلے آئے. یہ تقریباً 3 مرتبہ ہوگا. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. انشاءاللہ اس کو جو ہے امام مہدی کی سیرت کے اندر علامہ برزنجی رحمت اللہ علیہ نے جو ذکر فرمائے مختصر اس کو سماعت کر لیں. امام مہدی کی سیرت یہ ہے کہ آپ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے، نیند والوں کو جگائیں گے، اور نہ ناحق خون بہائیں گے، نہ کوئی سنت ایسی نہیں جس سے آپ زندہ نہ فرمائیں. یعنی حضور کی ساری سنتوں کو کیا کریں گے؟ آپ زندہ فرمائیں گے، اور ہر بدعت سیئہ کو مٹائیں گے، اور آخری زمانے میں دین کو زندہ کریں گے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول میں اسے قائم فرمایا تھا، تمام دنیا کے بادشاہ ہوں گے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، تمام سرزمین کی بادشاہی کی جو ہے اللہ پاک آپ کو حکومت عطا فرمائے گا. اور حضرت امام مہدی کیا کریں گے؟ عیسائیوں کی صلیب کو، یعنی وہ جو نشان بناتے ہیں صلیب کو کیا کریں گے؟ آپ توڑیں گے، اور خنزیر کو آپ قتل کریں گے، سوروں کو، اور مسلمانوں کی طرف الفت اور نعمت کو لوٹائیں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. جیسے وہ پہلے جو رستم اور ظلم سے پر تھی، اب مال و دولت سے مٹی بھر بھر کے جو ہے مٹھی بھر بھر کے جو ہے لوگوں کو عطا کریں گے، اور اس کی گنتی نہ کر سکیں گے. لوگوں کو اتنا مال حضرت امام مہدی عطا فرمائیں گے، اور بہت سارا مال برابری کے طور پر تقسیم کریں گے. یعنی کسی کے لیے کوئی خاص رعایت نہیں کہ بھائی اس کو اتنا، اس کو اتنا. جتنے بھی حضرت امام مہدی کے پاس آئیں گے جو ہے آپ سب کو برابر مال عطا فرمائیں گے، اور ان سے آسمان اور زمین کے ساکن راضی ہوں گے. یعنی زمین اور آسمان میں جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے سب کے سب حضرت امام مہدی سے کیا ہوں گے؟ راضی ہوں گے. اور پرندے خلا میں، اور وحشی جنگلوں میں، اور مچھلیاں دریاؤں میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلوب کو غنا دولت سے بھرپور فرما دیں گے. یہاں تک کہ اعلان ہوگا کہ کسی کو مال کی ضرورت ہو آئے، جتنا چاہے وہ لے کر چلا جائے. یعنی اتنا حضرت امام مہدی بانٹے گے. میرے بھائیوں، زمین کا حال یہ ہوگا کہ زمین میں کسی طرف بھی نہ وحشت ہوگی، نہ ظلم ہوگا، نہ بربریت ہوگی. حد یہ ہے کہ امام مہدی کے دور میں بکریاں اور بھیڑیے ایک ساتھ جنگل میں رہیں گے، اور جتنے بھی وحشی درندے ہیں، یعنی فار کھانے والے درندے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. حال یہ ہوگا. اور چاروں طرف زمین میں ہریالی ہریالی، خشکی کہیں نہیں ہوگی، موسلا دھار بارش برسے گی. یہاں تک کہ لوگوں کا گمان بھی نہیں ہوگا. آج کل جو ہم بیج زمین میں بوتے ہیں، 3 ماہ کے بعد، 6 ماہ کے بعد، 1 سال کے بعد فصل اگتی ہے. یہاں بندہ بیج بوئے گا، چند دنوں کے بعد فصل اگتی ہوئی نظر آئے گی. اور کسی کی بھی فصل کے اندر کوئی خرابی یا کوئی کمی نہیں ہوگی. سب کی فصل، جہاں بھی اللہ کی زمین میں لوگ فصل کو بوئیں گے وہ فصل بہترین ہوگی. اور لوگ اتنے مالدار ہوں گے، اتنے مالدار ہوں گے کہ جو ہے میرے بھائیوں، لوگ ایک دوسرے سے بے نیاز ہو جائیں گے. ہر گھر کے اندر مالدار. یہاں تک کہ اللہ کی زمین میں چاروں طرف اسلام ہی کا جھنڈا لہرائے گا. ایسا خوشگوار اور جو ہے بہت بابرکت ماحول ہوگا حضرت امام مہدی کی آمد پر. انشاءاللہ مولا تعالیٰ کل اس سے آگے حضرت امام مہدی کے حوالے سے ہم باتوں کو ذکر فرمائیں گے، کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت امام مہدی کی ملاقات ہوئی، اور کس طرح آپ نے جو ہے اس روئے زمین پر عدل و انصاف کو جو ہے قائم فرمایا، اور اللہ کے بندوں کی جو ہے حضرت
امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح رہنمائی فرمائی، اللہ پاک کے سننے سے زیادہ مجھے اور آپ سبھی کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔